बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे के क़याम की खबरों पर अफगान तालिबान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफगान तालिबान का कहना है कि इजराइल वलाक से मालूम हुआ है कि अमरीका कार्रवाइयों के लिए हमारे पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को ऐसा इकदाम उठाने और मौका फराहम करने की इजाजत न दें। अफगान तालिबान का मजीद कहना था कि खित्ते में अजनबी फौजें बेअमनी और जंग का असल सबब हैं। पड़ोसी ममालिक से मुतालबा है कि किसी को मौका फराहम करने की इजाजत न दें। पाकिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में दो टोक अंदाज में वाजिया किया है कि पाकिस्तान में अमेरिका को फौजी अड्डे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी को भूल जाएं, पाकिस्तान सरजमीन से किसी को ड्रोन हमले की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी फौज को फजाई इस्तेमाल की इजाजत देने की इतलात बेबुनियाद और क्यास आराइयों पर मबनी है। पाकिस्तान में हाथों में है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। सऊदी अरब ने इसराइल को फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। सऊदी अरब ने इसराइल से दुबई जाने वाली एक परवाज को अपनी फजाई हदूद से गुजरने से रोक दिया। इसराइल एयरलाइन और टूरिज्म लिमिटेड कंपनी का कहना है कि इनकी फ्लाइट 661 ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे दुबई के लिए रवाना होना था। एयरलाइन कंपनी की तर्जमान खातून ने बताया है कि सऊदी अरब ने इन्हें अपनी फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं दी और इसकी वजह भी फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। साबिक अमरीकी सदर अहमदी नजाद ने धमकी दी है कि सदारती इलेक्शन के लिए अगर मेरे कागजात नामजदगी कबूल न किए गए तो मैं रियासत के अहम और हसास राज अफशा कर दूंगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में रवां बरस 18 जून को सदारती इलेक्शन होंगे, जिसके लिए अब तक 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। कागजात जमा करवाने वालों में साबिक सदर अहमदी नजाद भी शामिल है। अहमदी नजाद 2005 से 2013 तक ईरान के सदर रहे, ताहम उन्हें 2017 में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी और इस बार भी इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सऊदी हुकूमत ने फजाई पाबंदियों के शिकार ममालिक से मुतल्लिक खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब ने फजाई पाबंदियों के शिकार ममालिक के ऐसे अफराद को अकामे और वीजे में मुफ्त तोसी की सहूलत फराहम कर दी है जो छुट्टियों पर मुमलिकत से गए हुए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शाही ऐवान की जानिब से मुफ्त अकामे और वीजे में तोसी की रायत से ऐसे गैर मुल्की फायदा उठा रहे हैं जो छुट्टियों पर मुमलिकत से अपने मुल्क गए हुए थे लेकिन फजाई पाबंदियों की वजह से वापस न आ सके। हुकाम ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की हुई हैं। गजा में जंगबंदी की हमायत के लिए अमरीकी वजीर खारजा मिस्र पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन बुध को अपने सफारती मिशन के अगले मरहले में मिस्र पहुंच गए, जिसका मकसद इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोजा जंग का खात्मा करने वाले जंगबंदी के मुआहदे को तकवीयत पहुंचाना है। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एंथोनी ब्लिंकन की मिस्र के सदर और मिस्री वजीर खारजा समेत जासूस इदारे के सरबराह से मुलाकात तय है। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइल और फलस्तीनी रहनुमाओं से तफसीली बातचीत की। अमरीकी और रूसी सदर अगले माह जनेवा में मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर अगले माह की 16 तारीख को जनेवा में होने वाले सरबराही इजलास में मुलाकात करेंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात पर आमादगी जाहिर कर दी, जिसके बाद अमरीकी और रूसी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीका के नए सदर जो बाइडेन और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान पहली मुलाकात जनेवा में 16 जून को होगी।
سمندری طوفان یاس بنگال اور اڑیسہ کے ساحلوں سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان یاس سے نمٹنے کے لیے 10 اضلاع میں فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ترائی اور ساحلی علاقوں میں بسے لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ خلیج بنگال سے اٹھنے والا سمندری طوفان 26 مئی بدھ کی دوپہر سے پہلے ہی بھارتی ریاست مغربی بنگال اور اڑیسہ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے لگا اور مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1 بجے کے بعد اس کی شدت کم ہو گئی اور پھر یہ دوسری جانب مڑ گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کا بجٹ 11 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں صوبوں سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کے لیے صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر لیا۔ بھارتی وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آسٹریا نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آسٹریا نے 1 جون تک برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر دوبارہ پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریا کی وزارت صحت کی جانب سے بتائے گئے ضابطے کے مطابق برطانیہ سے آسٹریا میں لوگوں کی آمد کو محدود کر دیا گیا، جیسا کہ برازیل، ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے معاملے میں صرف آسٹریا کے شہریوں یا آسٹریا میں مقیم لوگوں کو ہی آسٹریا میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ بھارت میں آج سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر پابندی عائد کرنے کا امکان۔ بھارت میں سوشل میڈیا کی مقبول ترین نیٹ ورکنگ سائٹس فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر آج سے پابندی عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس آج سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نئے قوانین کی زد میں ہیں اور اس پابندی سے بچنے کے لیے تمام سوشل میڈیا سائٹس کو نئے IT قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان کی کوششوں سے طالبان امریکہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے ہی طالبان امریکہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یورپی یونین پاکستان کا روایتی دوست اور بڑا معاشی شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دو طرفہ روابط کی بنیاد جمہوری اقدار، ہم آہنگی اور احترام پر استوار ہے۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کو 6 ماہ مکمل۔ بھارت میں یوم سیاہ منایا گیا۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کو 6 ماہ مکمل ہونے پر ملک بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں حکومت مخالف تحریک ابھی بھی جاری ہے اور اس کو 6 ماہ مکمل ہونے پر مودی حکومت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا، جبکہ بھارت میں ہر کسان کے گھر اور ٹریکٹر پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے بھی اپنے گھر پر کالا جھنڈا لہرا دیا اور نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ مودی سرکار پنجاب کی ترقی کو روکنا چاہتی ہے۔ پاکستان اور PIA کی عالمی مقدمے بازی میں بڑی کامیابی سامنے آ گئی۔ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے ریکارڈنگ کیس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA اور پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان کے حق میں فیصلے کے بعد PIA کے خلاف تمام فیصلے واپس ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل خالد جاوید کا کہنا ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ کی جانب سے دیا جانے والا فیصلہ دراصل پاکستان اور PIA کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان میں 19 یا زائد عمر کے افراد کے لیے رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے آج سے 19 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چودھری نثار نے حلف اٹھا لیا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بطور رکن پنجاب اسمبلی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام اسپیکر دوست محمد مزاری نے چودھری نثار سے حلف لیا۔ چودھری نثار پنجاب اسمبلی کے رکن بن گئے۔ رکن پنجاب اسمبلی چودھری نثار نے حلف اٹھانے کے بعد میڈیا ٹاک کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ کیا رہے کہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے رابطہ کر کے اپنی صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے سے متعلق آگاہ کیا تھا۔
غزہ کے تنازع نے فلسطینی اتحاد کا نیا احساس جگا دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں تازہ ترین شدت نے جغرافیائی طور پر بکھری ہوئی فلسطینی برادری کو یکجا کرنے میں مدد دی ہے۔ AFP نیوز ایجنسی کے مطابق ناکہ بندی والی غزہ پٹی سے لے کر مقبوضہ مغربی کنارے تک اور منسلک مشرقی بیت المقدس سے یہودی ریاست کے اندر مقیم عرب اسرائیلیوں تک بکھرے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی پہلی تصدیق شدہ ویکسین لگوانے والے برطانوی شہری ولیم شیکسپیئر 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ولیم شیکسپیئر اس وقت خبروں کی زینت بنے تھے جب انہوں نے کرونا کی پہلی تصدیق شدہ فائزر کمپنی کی ویکسین لگوائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ولیم شیکسپیئر گزشتہ کئی عرصے سے ایک بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کا انتقال اسی ہسپتال میں ہوا جہاں سے انہوں نے ویکسین لگوائی تھی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔